بات یہ ہے بلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے، کیونکہ یہ صرف اسلم غوری صاحب نہیں ہے، کئی لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ترمیم کا کیا ہے آگے، پھر کوئی اگر نمبرز آئے تو پھر دیکھیے ایک بات ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا آئین کے اندر آگے بھی ایولیوشن ہونی ہے نا ترمیم سے دیکھیے یہ تو ایک ریالٹی ہے نا، مطلب کہ جس طرح اٹس پارٹ آف دا پروسیس، اٹس پارٹ آف لائف، اٹس پارٹ آف اینی کانسٹیٹیوشن، اس نے وقتاً فوقتاً بدلتے رہنا ہے۔ مگر دیکھیے پھر آپ اس طرح تو کسی بھی چیز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ریورس ہو سکتی ہے، تو یہ میرے خیال سے بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کی آج کوئی رائے تھی تو آپ اس پروسیس کا حصہ ہوتے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس کو چلیں جے یو آئی تو اس کا حصہ تھی، مگر یہ واڈا صاحب کی بات کو آگے جاتے ہوئے پی ٹی آئی جو اس پہ باتیں کرتی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آن ٹی وی ہیں، اس کی حمایت کرتے ہوئے آخر میں، بلکہ انہوں نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے جو مسودہ آخر میں بنوایا ہے یہ ہمیں قابل قبول ہے، مگر ہم اور بنیادوں پر ہم اس پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، مگر مسودہ ان کو قابل قبول تھا۔ آج وہی مسودہ جو ان کو قابل قبول تھا جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے، آج ہم نے اس کو کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو اوریجنل آئیڈیا تھا، جو اوریجنل مسودہ تھا، بلکہ وہ تو سی او ڈی میں تھا، جی اور سی او ڈی میں بھی تھا، اصل بڑا اسٹیپ تو میرے خیال ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے اندر بھی بات کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، بلکہ مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی، پھر ایونچولی کنسنسس آ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ ہوا تھا، مگر سال بعد اس تجربے کے بعد یہ سمجھا گیا کہ یہ 15% صرف کیسز ہوتے ہیں، مگر آج بھی سپریم کورٹ کا 50% ٹائم لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اوریجنل آئیڈیا تھا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے مسودے میں اوریجنل تھاٹ تھی، اسی کی طرف واپس لے کے ہم گئے، اور پچھلے ایک سال کے تجربے اور اس کے تجربے کے بعد جو نتائج ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز رکھی گئی، جس کو آج سینٹ نے پاس کیا اور ہم امید کر رہے ہیں آگے قومی اسمبلی پاس کرے گی۔ تو دیکھیے اس حوالے سے تو کسی کو پسند کرنا، کسی شخص کو ناپسند کرنا اس کا حق ہے، مگر میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ جو پارلیمنٹیرینز اس پروسیس کا حصہ ہوتے، اور آگے آئین کے اندر جو چینجز ہیں یہ تو ایک ریالٹی ہے، کسی بھی طرف اس وقت 2/3 اکثریت جو بھی کسی بھی ایشو کے اوپر پارلیمان ایک ہی وقت میں سینٹ میں 2/3 علیحدہ، قومی اسمبلی میں 2/3 علیحدہ اگر کسی ایشو پہ کر سکیں گے تو وہ اس پارلیمان کا حق ہوگا کہ ترمیم لے کر آگے تو حق ہوگا، آپ نے کہا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ حالات پہ بھی منحصر ہوگا اور نمبر آلویز میٹر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے فیصل واڈا صاحب نے بھی مشورہ دیا حکومت کو بھی کہ جی ساتھ لے کے چلنے کے لیے مولانا صاحب کو آن بورڈ لینا چاہیے، تو اب آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ لوگوں کا جواب ہوگا؟ پھر ترمیم تو ہو گئی اب فائنلی۔ یہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، آئین ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنے لیے مروڑ لیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نمبرز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کری جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سے جو اس وقت جو حکومت میں شامل لوگ ہیں انہوں نے اپنے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اپنے فائدے اٹھائے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھیں بات سنیں، گو کہ ہم آئینی عدالت کے قائل تھے اور ہم نے اس پہ بات مولانا صاحب نے پچھلی دفعہ کی تھی، لیکن 26ویں ترمیم میں جب ایک معاملہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں طے ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیوں چھیڑا؟ اس کا جب آپ نے ان معاملات پہ دیکھیں، یہ پرابلم یہ تھا کہ ہم اس سے قبل یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا چھپا رہے ہیں، لیکن مجھے جب یہ کل سینٹ میں آ گیا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس تھا کیا ہمیں دینے کے لیے، یہ چیزیں وہ ہمارے پاس لے کے کس منہ سے آتے ہیں کہ یہ تو ہم سے انہوں نے طے کی ہوئی تھی ساری چیزیں کہ یہ نہیں ہوں گی، جیسے ججز کا معاملہ ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ آئینی عدالت کا معاملہ، یہ سارے معاملات تو 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ طے تھے، تو پھر یہ ہمارے پاس کیوں آتے؟ تو اس لیے آنے کے پاس وہ کہتے ہیں نا ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں تھی کہ وہ کس منہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو چیزیں نکالی گئی تھی اس میں سے وہی اس میں ڈالی ہیں انہوں نے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سر وہی اس میں ڈالی ہے، ایک سال پہلے جو چیزیں آپ نے ہم سے کنسنسس سے بیٹھ کے نکالی ہیں، مشورے سے پہلے 6 ہفتے آپ نے لگائے جس کام کے لیے، آج آپ نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ان کو دوبارہ ڈال دیا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو اس طرف تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے تو ہمارے سب سے اس پہ